اچھا جی، کیسے پیا مجھے یہ بتائیے، آپ کی کوئی ایک اچھی عادت اور ایک بری عادت؟ میری اچھی عادت جو مجھے اچھی لگتی ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے ہر دوست، اپنے بہن بھائی، اپنے رشتہ داروں کے کام آ سکوں، اور میں پہنچتا ہوں میرے، اور اللہ مجھے ہمت دے. اور مجھے سب سے اچھی جو مجھے اپنے آپ میں عادت لگتی ہے، اور جو مجھے جانتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ میں کوئی دکھ یا تکلیف میں ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. اور بری عادت؟ ہر کسی پہ یقین کر لیتا ہوں. اچھا، ٹرسٹ ایزیلی کر جاتے ہیں. ہاں، یہ میری تو بری یعنی کہ عادت آپ کا ہے. دل تو بہت دفعہ ٹوٹا ہوگا. نہیں، اس وجہ سے نہیں. اب وہ مجھے جب سے میری شادی ہے ان باتوں پہ میں یقین نہیں کرتا. اور شادی سے پہلے تو ٹوٹا ہوگا نا بہت دفعہ. کافی مرتبہ میں نے ٹوٹا ہے، اور تقریباً اینٹیں مار مار کے توڑا سوچ گیا میں ہے. پڑ گئے آپ، یعنی کہ یہ بالکل وہ بڑا سیریس طریقے سے ٹوٹا ہے. ہاں. اور بری عادت یہ میں کہوں گا کہ ہر کسی پہ میں یقین کر لیتا ہوں، ہر کسی کی بات مان لیتا ہوں، لیکن تب بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ بات پہ یقین نہیں کرنا بعد چاہیے. میں پتہ چلتا ہے، جیسے آپ کے ہاتھ پہ ایک ٹیٹو نظر آ رہا ہے مجھے جس پہ انیشلز ہیں Q.S. ہاں جی. اب یہ بتائیے، شادی کے بعد کا واقعہ ہے یا شادی سے پہلے کا واقعہ ہے؟ یہ شادی سے پہلے کا واقعہ ہے. یعنی کہ یہ یقیناً یہ کیو سے سمجھ گئی کیسر ہوں میں. ہے، ایس سے پی ہے. ایس سے پیا ہے. جی 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 اچھا جی. اچھا اچھا. نہیں، یہ میری وائف کا نام ایس سے شروع ہوتا ہے، تو یہ میرے خوابوں میں آتی تھی بچپن سے ہی نا، تو اس لیے میں نے وہ لکھوا لیا تھا. شادی سے پہلے لکھوا لیا. ہاں، لکھوا لیا تھا پہلے. ایویں نا میں تہاڈا پروگرام ہو جانا، میرے گھر لڑائی ہو جانی. لیکن آپ کی بچت ہو گئی کہ آپ کی وائف کا بھی نام ایس سے سٹارٹ ہوتا ہے. شکر الحمدللہ، یہ بڑا اچھا ہو گیا. میں نے ڈھونڈا اس لیے اسے تھا نا کہ ایس سے نام ہو. تو مجھے یہ بتا، آپ کی لو تھی یا ارینج؟ میری ارینج تھی. ارینج تھی، لیکن اس سے پہلے کبھی کسی سے محبت ہوئی ہو یا ہاں محبت، پیار، جسے سوچو کہ ہاں میں اسے شادی کروں گا؟ پیار نہیں کہا جا سکتا، غلطی کہا جا سکتا ہے اسے. میں مثلا یہ جب یہ اسی غلطی کا نتیجہ ہے؟ یہ نہیں، یہ جس نے لکھا اس کا نتیجہ ہے، یہ اس کی غلطی ہے. جس نے لکھا ہے اسے نہیں لکھنا چاہیے تھا. تو انسان سے نا جب بندہ نیا نیا جب جوان ہوتا ہے یا اس کی محبت جاگتی ہے، پھر بیوقوفیاں کرتا ہے. تو میں سب سے یہ کہنا چاہوں گا اپنے تجربے سے کہ یہ ایسی بیوقوفی اگر آپ نے کرنی بھی ہے تو ویل سیٹلڈ ہو کے کرنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایویں نا ساری زندگی 200 روپیہ تہاڈے کول آ تو 150 دا تسی انہوں بیلنس ہی کرا دو. یہ پہ برا لگتا ہے نا، وہ 50 روپے کا گزارا نہیں ہوتا. پھر فل ویل سیٹلڈ ہو کے، جیسے میری خواہش تھی کہ میں شادی سیٹ ہو کے کروں گا، لیکن اتنا سیٹ ہو گیا تھا وہ اس لیے کہ میرے بچے ہوں گے، تو بچوں یہ نہ ہو کہ میرے بچے کو چیز مانگے تو میں ان کو لے کے نہ دوں. تو اللہ کا شکر تھا کہ وہ تھوڑا سا سیٹ ہو گیا تھا جب شادی کی. پھر جب شادی کا تو پھر نصیب ایسے ملے، وہ بہت ہی اللہ نے کرم کر دیا. تو کبھی ایسا ہوا ہے شادی کے بعد کبھی آپ کی کسی پچھلی، کوئی ہوتا ہے نا پرانا، کوئی دوست ہوتا ہے یا کوئی محبوب ہوتا ہے، کوئی کبھی نہیں آمنا سامنا کافی یا ملاقات ہوئی ہو یا کبھی فون آیا ہو؟ نہیں، فون وغیرہ آ بھی جائے تو میں بلاک کر دیتا ہوں. ڈائریکٹ بلاک؟ بلاک کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ نہ اس کی زندگی خراب ہو نہ میری ہو. کافی مرتبہ فون آئے بھی ہیں. کتنے نمبرز بلاک کیے ہیں آپ نے؟ میں نے تقریباً آج آپ کا بھی کروں گا جا کے، کیونکہ آپ میرے گھر میں لڑائی ڈلوانا چاہ رہی ہیں. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں بشرا، میں نے اتنے نمبر نہیں بلاک کیے، میں اتنا غلط انسان نہیں ہوں، لیکن 1-2 نمبر میں نے بلاک کیے ہیں. یہ والا تو کیا ہوگا نا آپ نے ضرور؟ نہیں، یہ نہیں کیا. یہ بہت ہی ٹف ہے ویسے. آپ جب بھی نظر پڑتی ہوگی اس طرح دیکھتے ہوں گے آپ؟ نہیں، میرے کو اچھا، مجھے خدا کی قسم مجھے یاد بھی نہیں ہوتا کہ کچھ لکھا ہے. یہ اس وقت کی باتیں ہیں. اب تو بچے یاد ہوتے ہیں، ان کی فیس دینی ہے، بل کتنا آیا ہوگا، سولر پلیٹیں لگوانی ہیں، UPS خراب ہو گیا ہے، بیوی کا میک اپ پورا کرنا ہے. بیوی میری مثلاً کہ یہ نا کہ مثلاً سوٹ رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے اور پہننے کے لیے اس کے پاس ہے نہیں. یہ گھر کی چیزیں ہوتی ہیں نا. عورتیں تو اس طرح ہی پہچانی جاتی ہے نا، پسند ہوتی ہے انہیں اس طرح کی چیزیں. اور پھر عورت تو آپ کو پتہ ہے خامند اپنی جیولری، قسطاں کروا لینا. ایسیسریز ہی ان کی پہچان ہے. اچھا، سب کچھ لے کے بعد چ کہہ رہے ہیں دیکھو میرا خرچہ کی ہے بھئی، ہور تینوں میں سگرٹاں دی ڈبی لے دیں، مثلا وہ پاؤڈر پیندی ہے، میں تیرا خرچہ کی ہے. بھئی یہی خرچے ہوتے نا بندے کے. اپنے لیے میں کرتی کہ میں تے بچیاں واسطے ہی ہے نا. میں کہا جڑے 42 سوڑے بچیاں نے پانے نے، زیور بچیاں نے پانے. وہ ایک بیوی کا ایک نا چلتا رہا. وہ کہتے ہیں نا زندگی ایک جنگ ہے جب تک بیوی سنگ ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ نے کہہ دیا. اب آپ کی بیوی دیکھ رہی ہوگی سما پوڈ کاسٹ. بھئی اتنا نہیں میں ڈرتا ہوں، میں انہوں خرچہ دینا ہوں، مینوں نہیں دیندی. اچھا، یعنی کہ آپ نے ان کو ایک اچھی سی نا گاڑی لے دی ہے تو بس وہ اپنے گھر میں معاملہ سیٹ ہے. ہاں شکر الحمدللہ، معاملہ بالکل ٹھیک. تو یہ بتائیں، آپ دوسروں کو ہنساتے ہیں، بڑی اچھی فٹ کامیڈی کرتے ہیں، مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ. جب کبھی آپ خود غصے میں آتے ہیں تو اپنے آپ کو بھی کچھ 2-3 کامیڈی والے الفاظ میں یا اسٹیٹمنٹس میں ہی بہلا لیتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ غصہ آتا ہے آپ کو؟ غصہ بہت کبھی کبھی آ جاتا ہے کسی چیزوں پہ، لیکن میں آپ کو سچ میں، اگر آپ اپنی زندگی
آسان کرنا چاہتی ہیں تو یہ مجھے ایک میری ٹپ سمجھے آپ، ایک اچھے سینئرز کی لگا لیں، اچھے دوست کی لگا لیں، ٹھیک ہے نا. تو میں آپ کو کہوں گا جب آپ کو زندگی میں غصہ ہے، میرے والد صاحب نے مجھے ایک بات بتائی تھی کہ آپ جس کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں نا، اگر وہ آپ سے کوئی غلط بات کر دے نا تو آپ نے فوراً وہاں سے اٹھ کے چلے جانا ہے، کیونکہ اس نے تو غصے میں بات کر دی. اگر آپ غصے میں کوئی رپیٹ بات کر دو گے نا، وہ ساری زندگی کے لیے تعلق ختم ہو جائے گا. تو کبھی بھی مجھے غصہ آتا نا جس کو میں نے نہیں چھوڑنا ہوتا، میں فوراً اٹھ کے چلا جاتا ہوں، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، تاکہ جب آپ اکیلے ہو جاتے ہیں نا آپ کا 75% غصہ ختم ہو جاتا ہے. پھر آپ سوچتے ہیں کہ میں کیا کروں، اسے کیا بہت جواب اچھی دوں بات کیا. کی آپ نے، بالکل تو صحیح. یہ میری آپ نصیحت اب لکھ لیجیے گا لازمی، جو رشتے آپ نے قائم کر رہے ہیں نا، کیونکہ لڑائی میاں بیوی میں لڑائی کب ہوتی ہے؟ تب ہوتی ہے جب ایک دوسرے کو جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر میں غصے میں ہوں تو میں اپنی وائف سے بولتا ہوں کہ یار آپ نہ اٹھ کے چلے جانا، میں کبھی بھی غصہ نہیں کروں گا دوسرے کو میں چلے جانا. آپ کو کوئی بھی غصہ آ بھی جائے تو میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو جواب نہ دوں. لیکن الحمدللہ میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ میری وائف نے نہ مجھے کبھی جواب دیا ہے، ٹھیک ہے نا، صرف دوروں گلاس ہی مار دیا اور کچھ نہیں. یعنی کہ میرے گھر میں لڑائی کم ہوتی ہے کہ میں وہ جاتے گلاس ہی کافی ہے. ہاں میں نہ لڑائی ان کے گھر میں ہوتی ہے جو بیوی کی بات نہیں مانتے. اب میں جاتا ہوں، میں نے برتن بھی دھو دینے ہوتے، کپڑے بھی استری کر دینے، مشین بھی لگا لینی ہوتی ہے، تو میری لڑائی ہو ہی نہیں استری سکتی. بھول گئے آپ، استری بھی تو کرتے ہی ہوں نہیں گے نا. استری تو ایک کام تو وہ کرے نا، ٹھیک ہے نا. پھر پاؤں میں پتہ نہیں وہ کون سے خامند ہے جو بیوی کے پاؤں دباتے ہیں. آپ دباتے ہیں؟ میں ٹانگیں بھی دبا دیتا ہوں. واہ واہ واہ. مجھے کوئی ایشو نہیں ہسبینڈ ہے. ہو تو کیسے پیا جیسے. بالکل، اور یہ ہونا بھی چاہیے. آپ کیا کرتے ہیں، آپ بیوی سے توقعات رکھتے ہیں کہ میرے پاؤں بھی دبائے، میری خدمت بھی کرے، میرے بچوں کو بھی سنبھالے، گھر کو بھی سنبھالے، فلاں فلاں فلاں. تو آپ کیوں نہیں اس کی خدمت کر سکتے؟ آپ اسے کیوں نہیں دبا سکتے؟ آپ کو دبانا چاہیے، آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کا بالکل سر دبا بالکل. سکتے ہیں. اور یہ نیکی میں آتا ایون ہے. ہونا چاہیے. ہم نے بالکل. کیا ہوتا ہے اسی مرد ہاں، مرد کیا ہے بھی، انسان ہونا ضروری ہے. مرد یا لیڈیز یا ہونا ضروری نہیں ہے. بالکل صحیح بات. عورت مرد کا کوئی نہیں ہوتا، تو وہ بھی انسان ہے، ایک روح ہے. تو ہم کہتے ہیں ہماری سب سے پرابلم کیا سی، باہر جا کے بڑے پیسے کمانے. ایک بیوی ایک آپ کی عزت لے کے آپ کے گھر میں بیٹھی ہے، آپ کے بچوں کی اچھی پرورش کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کی عزت قائم رکھ کے آپ پہ احسان کر رہی ہے، تو اس کی عزت کیا کریں. اور بالکل ٹھیک بات. یہ میں کوئی بناوٹی باتیں نہیں کر رہا، میری بیوی سنیں گی بھی تو ان کو پتہ ہے کہ اس پہ میں عمل کرتا ہوں. اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے نا بیوی غصے ہوتی ہے، بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے، مرد کبھی کام ہوتا ہے، غصے کا موڈ بھی نہیں ہوتا اس کا، تو جب آپ کی بیوی بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہیں اور آپ کا لڑنے کا موڈ نہیں ہوتا تو تب کیا کرتے ہیں؟ کامیڈی سے مناتے ہیں؟ نہیں میں کرتا ہی کامیڈی ہوں، ٹھیک ہے نا. پہلی تو بات ہے وہ غصہ کم ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں چھوٹا منڈا جڑا میرے تے غصہ کرے گی یا انہیں مجھے تیار کر کے اسکول بھیجنا ہے، وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ مثلا لیکن وہ غصے میں یہ نہیں کہ وہ بدتمیزی شروع کر دے، ہوتا نا کہ موڈ خراب ہو، پھر میں کامیڈی کرتا ہوں. سب سے میں کیا کرتا ہوں، اس کا بازو پکڑتا ہوں، گاڑی میں بٹھاتا ہوں، کسی ریسٹورینٹ میں لے جاتا ہوں، کوئی شاپنگ کروا دیتا ہوں. بیوی ہو، دوست ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو، اس کو شاپنگ کرا دو، وہ تو ٹھیک وہ ہو مہنگی جاتی تو ہے. نہیں پڑتی آپ کو شاپنگ؟ نہیں مہنگی نہیں ہو، اب نہیں مہنگی پڑتی کیونکہ میں اپنے گھر میں لے کے جاتا ہوں نا، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، وہ چیزیں گھر میں جاتی ہیں. مہنگی تو تب پڑتی ہے نا میں آپ کو کوئی فون گفٹ کر کے چلو بعد چ سوچتا رہا پتہ نہیں نا میرا فون چکنا کہ نہیں چکنا ہے. اور جب آپ کسی لڑکی کو گفٹ کرتے نا فون تو ویٹنگ میں جائے 2 گھنٹے تو بندہ کڑتا رہتا لے کے میں دیتا گل کتنے نہ کر رہی یعنی کہ ہے. آپ کے ساتھ ہو چکے ہیں؟ نہیں میرے ساتھ نہیں ہوا. کتنوں کے ساتھ ہوئے؟ کتنے فون دیے آپ نے؟ کتنے بانٹے ہیں؟ نہیں میں کون سا کمپنی ابھی کا تو آپ نے مال مجھے بھی آفر کیا ہے گردہ بیچ کے آپ 15 Pro Max لے کے دیں گے. میں نے صرف آپ کو چیک کیا تھا، آپ نے نہیں لیا. ہاں وہ میں بھی باتیں کرتا ہوں نا، میں ایک بات کر رہا ہوں نا. پھنس گئے آپ، پھنس ہاں گئے. لیکن یہ ہے کہ ہوتا ہے یہ بڑا. اور کئی لڑکیاں نا بات کر رہی ہوتی ہیں نا فون پہ، تو صبح بندہ پوچھتا ہے رات ویٹنگ پہ کیوں تھا فون؟ وہ رات میرے بھائی کے پاس تھا نا فون. اللہ. ٹھیک ہے ہوں بھائی آپ ہی بھائی بنے، یہ وہ بڑے چیزیں ہوتی. بچ جو منڈے ہو بچ جو جتنا بچیا جاتا ہے، جتھے گھر والے کہتے اتنے ویاہ کر لو. یعنی کہ سب سے بہترین طریقہ یہ بچت کا یہ ہے کہ، اور سب سے میں کہوں گا کہ جو لڑکا لڑکی یا گھر والے ویٹ کرتے ہیں نا کہ جی بچے کی عمر 30 سال ہو جائے یا 28 سال ہو جائے، نہیں 22-23 سال بچی یا بچے کی عمر ہو جائے تو آپ کو ان کی شادی کر دینی چاہیے. کیونکہ جو ملکی حالات ہیں، جو اس وقت حالات چل رہے ہیں ہمارے سوشل میڈیا کے، ہمارے جو ٹرینڈ چل رہے ہیں، یا توبہ نعوذ باللہ جو واقع ہم دیکھ رہے ہیں، ڈبل آپ کا مائنڈ ہو جاتا ہے، آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے. آپ. جو بچوں کے پاس فون ہے
وہ آپ کا مائنڈ, جب ان کی بچوں کی ارلی ایج میں شادی ہو جاتی ہے نا تو ان پہ ذمہ داری پڑ جاتی ہے, ان کے بچے ہو جاتے ہیں, چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو, وہ اس میں کیا تو آپ کی عزت بھی بچ جاتی ہے, اس بچی کی عزت بھی بچ جاتی ہے, اور آپ سکون سے رہ بھی پاتے ہیں. اسٹیبل رہتا ہے آپ کا مائنڈ. ہاں, بالکل ٹھیک کیونکہ بات جب کیا. یہ کہتے ہیں شرع میں کوئی شرم نہیں ہے, میں اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بچہ یا بچی جوان ہوتی ہے نا تو غلط خیالات بہت زیادہ آتے ہیں ذہن میں, بہت سارے لوگ اچھے لگتے ہیں, بہت سارے لوگ برے لگتے ہیں, بالکل بالکل. بہت سارے فیصلے غلط ہوتے ہیں اور کم اچھے ہوتے ہیں, اور پتہ نہیں چل رہا تھا. تب جب بچہ جوان ہوتا ہے نا, جب اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو ماں باپ کی باتیں بھی بہت بری لگ رہی ہوتی ہیں, لیکن ماں باپ اس کی بہتری کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ میری جو خواہش ہے جب میرے بچے بڑے ہوں گے تو میں ان کی 22 یا 23 سال میں انشاءاللہ میری زندگی اگر رہی تو میں انشاءاللہ ان کی شادی جلدی کر دوں گا. جب ہم بات کرتے ہیں ڈرامہ انڈسٹری کی تو پاکستان کی جو ڈرامہ انڈسٹری ہے بہت سکسیزفل ہے, لیکن آپ کو پرسنلی کون کون سے ڈراماز ہیں جو بہترین لگے اسکرپٹ وائز اور جیسے کہتے ہیں پوری کاسٹ وائز, جو واقعی دیکھنے چاہیے تھے, فیملی اورینٹیڈ تھے؟ مجھے ایک نا سہیل احمد صاحب کا ڈرامہ ہے ایک تیرا صنم خانہ, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے وہ ڈرامہ ان کا, ٹھیک ہے. پھر ایک کالی چادر ڈرامہ, پھر ایک ڈرامہ ہے امان اللہ صاحب اس میں شرطیہ مٹھے کے نام سے, جو میرے فیوریٹ ڈرامے ہیں تھیٹر کے, کیونکہ وہ ڈرامے تھے. آپ نے وہ بات اچھی کی تھی, اب وہ ڈرامے نہیں ہو رہے, معافی کے مطلب اس ساتھ. میں سے کوئی بھی آپ نہیں لیں گے کہ لسٹ میں نہیں آتا, آپ کی فالو نہیں کرتا لسٹ میں. ہاں, لیکن یہ شرطیہ مٹھے, جنم جنم کی میلی چادر, کالی چادر, ایک تیرا صنم خانہ, یہ وہ 4-5 ڈرامے ایسے ہیں جو میرے دل کے بہت زیادہ قریب ہیں. سہیل احمد کی آپ نے بات کی, آج کل ہلکی پھلکی سی جیسے کہتے ہیں نا ایک چپکلی سی چل رہی ہے سہیل احمد صاحب کی اور آفتاب اقبال صاحب کی, تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں نا انہیں آپ کو سچ میں بات کروں بشرا, میں دونوں کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. سہیل احمد صاحب میرے بڑے ہیں, میری جان ہے. آفتاب اقبال صاحب میرے دل میں رہتے ہیں, سہیل صاحب بھی, کیونکہ یہ آج جو بھی اللہ کی مہربانی سے کرنے والا اللہ کی ذات ہے. جو وسیلہ آفتاب اقبال صاحب یا سہیل صاحب ہمارا بنے تھے نا ٹیلی ویژن کا, کیونکہ ٹیلی ویژن پہ لوگ ہم سے نفرت کرتے تھے کہ تھیٹر والے پتہ نہیں آندے کہ نہیں آندے, کوئی گل کر دین, کہ عجیب گندی گل نہ کر دین, بلا بلا بلا. اب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز کامیڈینس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. تو اس کا جو وسیلہ تھے وہ آفتاب اقبال صاحب ہیں, سہیل احمد صاحب ہیں. وہ بڑوں کی چھوٹی سی چپکل چل رہی ہے, وہ لڑائی اتنی بڑی نہیں ہے. بالکل وہ تو ہم بھی جانتے ہیں. کچھ بات انہوں نے ان کے دل میں تھی وہ کر دی, ان کے دل میں وہ کر دی ہیں, لیکن جب وہ ساتھ ملیں گے تو وہ ایک بالکل صحیح بات کی, ہم نے اس کو خود ڈسکس کیا تھا. ہاں, لیکن وہ آفتاب اقبال صاحب بڑے گریٹ ہیں. سہیل احمد صاحب ایک دونوں دوست ہیں, لیکن وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اریٹیڈ انسان کو کر رہی ہوتی ہیں. جیسے سہیل صاحب کو کوئی بری چیز لگی, پھر آفتاب صاحب کو ان کی کوئی بری چیز لگی, بیچ میں جو بات میرے حساب سے جس چیز سے لڑائی پڑتی ہو یا جس چیز سے کام خراب ہوتا ہو, وہ ہوسٹ کو چاہیے کہ وہ سوال نہ کرے. جیسے احمد بھائی نے, احمد بہت شرارتی انسان ہے, وہ سوال ہی ایسے کر رہے ہیں اپنے پوڈ کاسٹ میں, تو بندہ کہے کہ نہیں ایک دوسرے جا کے مکے شروع ہو جاؤ. احمد علی بٹ صاحب میرے بھائی ہیں اور گریٹ انسان ہے, بہت اچھے انسان ہیں, لیکن وہ سوال انہوں نے کچھ کیا تھا, سہیل صاحب نے ہسٹری کھول کے رکھ دی. لیکن میں ساری زندگی احسان مند رہوں گا آفتاب اقبال صاحب کا, میں ان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. میں اس چیز پہ بیان بازی اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ دونوں گھروں میں میرا بہت زیادہ پیار ہے, بالکل ٹھیک ہے, بہت پیارا رشتہ ہے, اور دونوں ہی گریٹ ہیں, گریٹ پرسن ہیں. اللہ ان کو سلامت. مجھے